اسلام میں امام مہدی علیہ السلام ایک اہم اور مرکزی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی آمد کا تذکرہ متعدد احادیث نبوی میں کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہوں گے جو قیامت سے قبل دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ امام مہدی کا تصور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مکاتب فکر میں موجود ہے، اگرچہ کچھ تفصیلات میں اختلاف ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں امام مہدی کا نام صراحتنا نہیں آیا، لیکن بہت سی آیات ایسی ہیں جنہیں مفسرین نے ان کی آمد کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ ان پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کیے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنائیں اور ان کو وارث بنائیں۔ سورۃ القصص آیت 5۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے کہا ہے کہ امام مہدی انہی مظلوموں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ امام مہدی کا مکمل نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، مہدی میری امت میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ ابو داؤد حدیث 4282۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ امام مہدی کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، اور ان کی شخصیت نبی کریم کے اخلاق و کردار کی جھلک ہوگی۔ اہل سنت روایات کے مطابق امام مہدی ایک عام انسان کی طرح پیدا ہوں گے، وہ کسی خفیہ مقام پر نہیں رہیں گے بلکہ عام لوگوں کے درمیان زندگی گزاریں گے۔ ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم و جبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا۔ ابتدائی زندگی میں وہ اپنے آپ کو عام فرد کے طور پر ظاہر کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو خاص نشانیاں عطا کرے گا۔ امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ اس وقت دنیا میں خانہ جنگی، ظلم، معاشرتی بدحالی اور اسلامی اقدار کی پامالی عروج پر ہوگی۔ علماء کرام کے مطابق امام مہدی خانہ کعبہ میں بیعت کے لیے تیار نہ ہوں گے، لیکن لوگ انہیں زبردستی بیعت کرائیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، ایک شخص مکہ میں پناہ لے گا، لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے بیعت کریں گے اگرچہ وہ بیعت لینے سے انکار کرے گا۔ ابو داؤد حدیث 4286۔ بیعت کے بعد امام مہدی اپنی خلافت کا اعلان کریں گے اور ظلم کے خلاف قیادت سنبھالیں گے۔ وہ مسلمانوں کو متحد کریں گے اور خلافت المنہاج النبو، نبی کریم کے طریقے پر خلافت قائم کریں گے۔ اس وقت دنیا کے کئی علاقوں میں فتنہ و فساد ہوگا۔ امام مہدی کی قیادت میں مسلمان افواج کئی اہم جنگیں لڑیں گے جنہیں ملحم اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی عالمی جنگ ہوگی جس میں امام مہدی حق و انصاف کا پرچم بلند کریں گے۔ احادیث میں ایک عظیم لشکر کا ذکر ہے جو مشرق سے امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا۔ یہ افواج سفید پرچم اٹھائے ہوں گی اور ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچیں گی تاکہ امام مہدی کی بیعت کریں۔ جب سیاہ جھنڈے مشرق سے آئیں تو ان کے ساتھ چلو، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ ابن ماجہ حدیث 4084۔ امام مہدی کی خلافت کا اصل مقصد عدل و انصاف کا قیام ہوگا۔ ان کا دور سنہرے دور کے طور پر جانا جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا، وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ مسند احمد حدیث 11313۔ ان کے دور میں مال کی فراوانی ہوگی، زکو لینے والا کوئی نہ ملے گا، محتاجی ختم ہو جائے گی اور اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ امام مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ وہ دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام مہدی امت مسلمہ کے امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ان کی امامت کو تسلیم کریں گے۔ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارے امام سے کہیں گے کہ آگے بڑھو، لیکن امام مہدی عرض کریں گے، نہیں، اب ہی نماز پڑھائیں۔ پھر عیسیٰ کہیں گے، یہ اس امت کی عزت ہے کہ ان کا امام ان میں سے ہے۔ مسلم حدیث 225۔ امام مہدی کے زمانے میں ایک سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ دجال دنیا کو اپنے جادو، فریب اور جھوٹ سے بہکائے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین کو زرخیز کرے گا اور اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ دجال کے خلاف سب سے بڑی جنگ امام مہدی کی قیادت میں لڑی جائے گی، لیکن دجال کو قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ امام مہدی اور ان کے ساتھی میدان جنگ میں حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیں گے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ امام مہدی کے دور کے بعد اقریب ہی آجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ وحشی اقوام ہوں گی جو دنیا میں فساد پھیلائیں گی۔ ان کے خلاف جنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور اللہ کی مدد سے انہیں ختم کیا جائے گا۔ امام مہدی کی خلافت تقریباً 7 9 سال تک چلے گی۔
ان کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیادت سنبھالیں گے اور دنیا کو اسلام کے نور سے بھر دیں گے۔ امام مہدی کی وفات کے بعد بھی ان کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ امام مہدی کی زندگی سے امت مسلمہ کو کئی اسباق ملتے ہیں: 1 عدل و انصاف کا قیام، 2 ظلم کے خلاف قیادت اور جدوجہد، 3 اتحاد و اتفاق کی اہمیت، 4 ایمان، تقوی اور سنت نبوی کی پیروی۔ امام مہدی علیہ السلام کا تصور امت مسلمہ کے لیے امید، نجات اور فلاح کا پیغام ہے۔ وہ وہی امام ہوں گے جو نبی کریم کی بشارت کے مطابق دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اگرچہ وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے، لیکن ان کی آمد کے آثار دنیا میں واضح ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خود کو اس قابل بنائیں کہ اگر امام مہدی کا ظہور ہو تو وہ ان کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہوں۔